बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलम इस्लाम के लिए एक दर्दनाक दिन, एक ऐसा दिन जो तारीख़ में शायद भुलाए ना भूले। आज एक मुसलमान अरब रियासत ने एक ऐसे बदमाश गिरोह को तस्लीम कर लिया है जिसने हमारे ही मुसलमान भाइयों को, बल्कि उन्हीं के अरब मुसलमानों के ना सिर्फ वतन पर कब्ज़ा किया, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहाया, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में एक नासूर की तरह, एक जहर की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। किबला अव्वल जो मस्जिद अक्सा, जिसकी मुसलमानों के लिए एक बड़ी अकीदत है, एक बड़ा एहतराम है, एक बड़ा मजहबी मुकाम है, उसके ऊपर भी ये लोग कई सालों से, कई दहाइयों से काबज़ हैं। पूरा आलम इस्लाम, बल्कि पूरी दुनिया के वो ममालिक जिनके सीने में दर्द दिल है, जो किसी न किसी तौर पर कानून और आइन और बराबरी की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, वो ममालिक भी इसराइल के इस जबर को, इसराइल के इस जुल्म को तस्लीम करने से कतरा रहे थे। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल भी मुतअद्दिद मरतबा इसराइल के ख़िलाफ़ जो जिस तरह से फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके मगरबी किनारे पर और गरब उर्दन के इलाक़ों पर ये मुसलसल यहूदी बस्तियां तामीर करते जा रहे हैं, सलामती कौंसल की बेशुमार इस पर मज़म्मती करारदादें मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम तर करारदादों को, OIC को, पूरे आलम इस्लाम को बाईपास करके मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक तरह से आलम इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपा है। ये आज जिस तकसीम की बुनियाद रखी गई है, ये शायद आलम इस्लाम को, इस्लामी ममालिक को कई सदियों तक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने में नामुमकिन साबित हो। अब किस्सा कुछ यूँ है कि मशरिक़ वुस्ता और ख़ुसूसन जनूबी एशिया के अंदर जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं, ख़ुसूसन कोविड-19 की सूरत हाल के बाद, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा माशी डिज़ास्टर था, इकनॉमिक डिज़ास्टर था, जिस तरह से दुनिया के अंदर रिवाइवल हो रहा है, दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़न तब्दील हो रहा है, इस तमाम तर सिनारियों में चीन जो दुनिया की दूसरी बड़ी माशी पावर, दूसरी बड़ी अस्करी पावर है, उसने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ मंसूबे जैसे कि CPEC और BRI जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया भर के अंदर शुरू किए, जो कि दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक और 3 बर्रे आज़मों तक फैले हुए हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग, तो आप सब लोग जानते होंगे कि कई सालों से ये तिजारती जंग चल रही है, जिसमें गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान, खुसूसन जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब अगर आप चीन का नक्शा, जो दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत है, दुनिया के नक्शे में अगर उसका जायज़ा लें, एक जानिब साउथ चाइना सीज़ के अंदर उसका फ़िलिपाइन से तनाज़ा, इंडोनेशिया से तनाज़ा, ऑस्ट्रेलिया से तनाज़ा, जापान से तनाज़ा, ये तमाम ममालिक जिनके साथ चीन के साउथ चाइना सीज़ के आइलैंड्स के ऊपर तनाज़ात हैं, ये एक तरह से अमरीकी कैंप का हिस्सा हैं। अमरीका इनके मफादात की निगरानी करता है, अमरीका के साथ इनके म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, और बाज़ मामलात के अंदर तो ये समझा जाता है कि अमरीका और इन ममालिक का दिफा मुश्तरका है। अब जिस तरह से साउथ चाइना सीज़ के अंदर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी जानिब इकनॉमिक वॉर के अंदर तेज़ी आती जा रही है, इस तमाम तर सिनारियों में चीन ने नए तजारती रूट्स की बुनियाद रखी, नए तजारती रास्ते तलाश करना शुरू किए, जो कि पहले से मौजूद थे, लेकिन चीन की उन तजारती रास्तों तक एक्सेस नहीं थी। जैसे कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर से आगे आप चले जाएं ईरान की चाहे बहार बंदरगाह, मशरिक़ वुस्ता को दुनिया, जो कि दुनिया के 3 बर्रे आज़मों का संगम है, यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दुनिया की 75% आलमी तजारत इस रीजन से होती है। उसके साथ साथ दुनिया की तकरीबन 90% आयल की शिपमेंट इस रीजन से होती है। यानी कि मशरिक़ वुस्ता पर जिस ताकत का कंट्रोल, वो ताकत पूरी दुनिया की तिजारत पर, पूरी दुनिया की मार्केट्स पर अपना कंट्रोल कर सकती है। अब चीन ने क्या किया, एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट के नाम से
سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی، درجنوں یہاں پر پروجیکٹس سٹارٹ کیے۔ اس کے بعد ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایران کے ساتھ ایک اہم ان کی ڈیل سامنے آئی، جس کو ڈیل آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے۔ 25 سال کا معاہدہ ہے۔ اس 25 سالہ معاہدے میں ایران کی $400 ارب کی امداد کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ چین نے ایران کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے۔ اب ایران کے اوپر عالمی پابندیاں، تجارتی پابندیاں، عسکری پابندیاں، معاشی پابندیاں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پابندیاں، سفری پابندیاں، یعنی کہ ہر جانب سے ایران کو پابندیوں کے جال میں، پابندیوں کے چنگل میں جکڑا ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں عالم اسلام۔ عالم اسلام کو پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو براہ راست سعودی عرب کے انفلوئنس میں ہیں، جیسے کہ بحرین، متحدہ عرب امارات، ماضی میں قطر، لیکن قطر ٹوٹ کر اس وقت ایران کے کیمپ میں جا چکا ہے۔ دوسری جانب ایران کے جو سب سے قریبی اتحادی، جس میں کہ قطر جو پہلے ماضی میں سعودی عرب کا اتحادی تھا، جبکہ سعودی پابندیوں کے بعد اب وہ ایران کے کیمپ میں ہے، ایران کا قریبی اتحادی ہے۔ دوسری جانب عراق، شام اور لبنان اہم ممالک ہیں۔ اب حالیہ کچھ سالوں کے دوران جس طرح سے ایران اپنا اثر و رسوخ بڑی تیزی سے خطے میں پھیلا رہا ہے، یعنی کہ عراق جو کہ ماضی کے اندر صدام حسین کی سربراہی میں اور صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد، خصوصاً امریکی حملے کے بعد سعودی عرب کے انفلوئنس میں رہا ہے، لیکن امریکی افواج کے وہاں سے وڈرال کے بعد پورے کا پورا عراق ایران کی جھولی میں آ گرا۔ اسی طرح یمن جنگ 2014 کے آخر میں شروع کی گئی تھی، 5 سے 5.5 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو اس جنگ کا کوئی انت نظر آ رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کا ایک قریبی پڑوسی ایران کی جھولی میں، ایران کے کیمپ میں جا گرا۔ اب جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں ایران کا اثر و رسوخ پھیل رہا ہے، لازمی بات ہے سعودی عربیہ جو کہ ایک تاریخی رائیول ہے، تاریخی دشمن ہے، ایران اور سعودی عربیہ کی ایک سیکٹیرین دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، 1300 سال پرانا یہ عالم اسلام کا ایک ایسا تنازع ہے جو کہ آج تک قائم و دائم ہے۔ اب جیسے کہ میں نے تھوڑا سا تفصیلاً ڈسکس کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے ایران اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے اور جس طرح سے شام کے اندر بشار الاسد کو، اپنے قریبی اتحادی کو، ایران نے روس کی مدد سے بچایا، یہ تمام تر صورتحال سعودی عربیہ کے لیے بڑی الارمنگ تھی۔ اب ایک جانب تو سعودی عربیہ ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہے، دوسری جانب ان سخت ترین عالمی پابندیوں کے باوجود چین کا ڈنکے کی چوٹ پر ایران کے لیے $400 ارب کے ایک معاشی پیکج کا اعلان کرنا، ایک صدی کی سب سے بڑی معاشی ڈیل سائن کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے تھریٹ تھا، ایک سیاسی دھمکی تھی چین کی جانب سے کہ ہم دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اب اس ڈیل سے سعودی عربیہ بے حد خوفزدہ تھا کہ ایران ان پیسوں سے اپنی عسکری طاقت کو اپ گریڈ کرے گا، ایران اپنی اسٹریٹجک پاور کو اپ گریڈ کرے گا، ایران اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کرے گا۔ اب اگر مشرق وسطیٰ کا پورا سناریو ہم سامنے رکھیں، سعودی عربیہ کی ماضی کے اندر اسرائیل سے ہمدردیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جبکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ دشمنی، ایران کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی، اسرائیل کے ایران کے دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب سعودی عربیہ نے پاکستان کو، جو گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی سامنے آیا، ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایران کے خلاف واضح طور پر سعودی عرب کا ساتھ دیں، جو کہ کسی بھی صورت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ایک جانب تو ہم ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں، دوسری جانب اہل تشیع کمیونٹی جن کی عقیدت، جن کی وابستگیاں، جن کی محبتیں ایران سے بے حد ایفیلیٹ ہیں، ان کی تعداد پاکستان کے اندر 20% سے زائد ہے۔ پاکستان اپنے ملک کے اندر، اپنی ریاست میں ایک طرف تو اپنے ایک قریبی پڑوسی کو کھونا نہیں چاہتا، دوسری جانب
اگر پاکستان اس تمام تر تنازع کا حصہ بن جاتا تو فرقہ وارانہ فسادات کی ایک ایسی آگ بھڑکنی تھی جو شاید کسی کے بجھانے سے نہ بجھتی۔ لہٰذا پاکستان نے اپنے ریاستی مفادات میں، اپنے قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ ایران سعودیہ تنازع میں، جیسے کہ عمران خان صاحب ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی فریق کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ دونوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش کریں گے۔ اب صلح کروانے کی کوششیں تو بہت زیادہ کی جاتی رہیں، لیکن چین کی اس ڈیل کے بعد سعودی عربیہ ان کوششوں سے بری طرح سے متنفر ہوا۔ سعودی عربیہ نے اس ڈیل کو اپنے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ نے سب سے پہلے تو امریکہ سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ امریکہ براہ راست چین کے سامنے اس طرح سے نہیں آ سکتا جیسے چین پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، پورے عالمی نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب سعودی عربیہ نے اور متحدہ عرب امارات نے مل کر اپنی یعنی کہ ایران کی بےخنی کرنے کے لیے، ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ابھی تو یہ معاہدہ صرف و صرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین سامنے آیا ہے، جو کہ آئندہ چند ہفتوں میں سعودی عربیہ بھی باضابطہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والا ہے۔ اب اس تمام تر کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے پالیسی میکرز نے، ہمارے ڈیسیژن میکرز نے فیصلہ کیا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت، جو کہ ایک مذہبی وابستگی کی بنیاد پر، ایک مذہبی عقیدت کی بنیاد پر جو کہ ہم نے سعودی عربیہ کو سونپی ہوئی تھی، سعودی عربیہ اس کا حقدار نہیں رہا۔ نہ تو اس نے فلسطین کے معاملے پر اس طرح سے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی، نہ اس نے کشمیریوں کے معاملے پر، کشمیریوں کے اوپر وہ ظلم ہوا جو آپ اور میں شاید سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن کہیں سے مذمت کرنا تو دور کی بات، ہمدردی میں دو بول بھی سامنے نہ آئے، جس سے مجبور ہو کر پاکستان اس خطے کے ممالک کو ساتھ ملا کر ایک نیا اسلامی بلاک تشکیل دینے جا رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ کے دیگر اتحادی ممالک کا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریزنس نہیں ہوگی۔ ان ممالک میں خصوصاً ترکی، ملائیشیا، ایران، پاکستان اور قطر شامل ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان اور ترکی کو اس نئے اسلامی بلاک کی قیادت دی جائے گی، جس کی پوری طرح سے سرپرستی اور پوری طرح سے حمایت چین کرے گا۔ اور ایک اور پاکستان کو خطرہ کہ پاکستان نے سعودی عربیہ سے بھی ادھار تیل کا معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، جو ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ $3 ارب ویسے ادھار لیے ہوئے تھے، جس میں سے $1 ارب واپس دیا جا چکا ہے۔ قریب سعودی عربیہ مزید $2 ارب مانگنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی پاکستان سے اپنا $6 ارب کا قرضہ قریب مانگ رہا ہے۔ اس تمام تر معاشی بحران سے بچنے کے لیے چین کی قیادت نے پاکستان کی قیادت کو، ایران کی قیادت کو اور ترکی کی قیادت کو پیغامات بھجوائے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، چین یہ تمام تر پیمنٹس کرے گا، چین یہ پاکستان اور خطے کے اس نئے اسلامی بلاک کی بھرپور حمایت کرے گا۔ یہ تھا مشرق وسطیٰ کا اور عالم اسلام کا وہ تمام تر تنازع، وہ تمام تر معاملات جو کہ آج اس بہت بڑی ڈیل میں سامنے آئے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔